حضرت جی کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں، ایسے لگا جیسے شریعت اور روحانیت کے راستے جدا جدا ہیں، مگر منزل ایک ہے، ایک قاعدے کی پابند ہے، ایک راہ فنا کی مسافر ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے دماغ سکندری کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ذرا سے غور نے مجھے یہ نقطہ سمجھا دیا تھا کہ اصل روحانیت شریعت کے بطن سے جڑی ہوئی ہے۔ میں جنہیں صرف ایک امام مسجد سمجھ رہا تھا، ان کے کاسائے دامن کو اللہ نے روحانیت کی دولت سے بھرا ہوا تھا۔ آنکھوں میں جگرتوں کے دیپ شب بیدار ہونے کی علامت تھے۔ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہتے، فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تعلیم دیتے اور سائلوں کے مسائل سنتے، 8-9 بجے صبح سے لے کر نماز ظہر تک نیند لیتے اور پھر بیدار ہونے کے بعد مصیبت زدہ لوگوں کی داد رسی کرتے۔ اس کے سوا ان کی کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ ان کی تعلیمات دیکھ کر مجھے خود پر ندامت محسوس ہوئی اور دل سے اقبال کے شعر کا یہ مصرع نکلا: نور سے دور ہوں، ظلمت میں گرفتار ہوں۔ ایک طرف قرآن بامثل منارہ نور تھا اور دوسری طرف عملیات کے ظلمت کدے میں کھڑے اپنے دیے جلانے والے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ایک فطری اور ازلی روشنی اور اجالا، اور دوسری طرف بے ثبات چراغ۔ میری مثال بالکل اس شعر کی مانند ہے: نور کا طالب ہوں، گھبراتا ہوں اس بستی میں، طفلک سیماب پا ہوں مکتب ہستی میں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، روحانیت کی منزل میری جستجو تھی، لیکن میں اس راہ کی بھول بھلائیوں میں پڑ گیا تھا۔ سیدھے راستے پر جو قرآن دکھاتا ہے اسے نہیں اپنا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا پھر دنیا کی لذت نے مجھے اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا۔ دنیا کے گل و گلزار دیکھ کر میں خلد کی تمنا سے عاجز آ گیا تھا۔ دنیا شفق کی لالیوں جیسی بھلی لگ رہی تھی مجھے۔ اس کی نظارگی نے مجھے نیم بسمل کر دیا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا اگر میں خیال و عمل کی اس پگڈنڈی پر چلتا رہا تو صبح خزاں مجھے راستے میں ہی پکڑ لے گی اور میں عمر رسیدہ برگد کی طرح ادھر کہیں گمناک راستے میں بکھر جاؤں گا۔ حضرت جی نظر بین انسان تھے، آفرین ہے۔ انہوں نے میرے اندر کے ایک کوڑ مادہ پرست انسان کو دیکھ لیا، لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، البتہ 2 لفظوں میں سب کچھ سمجھا دیا تھا: بہتر عمل اور راہبر قرآن پاک ہے۔ میں نے ان کے اس ارشاد کو نصیحت سمجھا اور عہد کیا کہ اس پر قائم رہوں گا، لیکن میں ابن آدم کی اس صف میں کھڑا تھا جو ناصح کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ 10 بجے کے قریب میں ملک وال چلا گیا۔ بڑے ملک صاحب کھیتوں میں گئے ہوئے تھے، نصیر اور شاہ صاحب ابھی تک سوئے پڑے تھے۔ چاچی نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھوں ہاتھ لیا، وہ سخت ناراض تھیں۔ کہاں چلا گیا تھا تو؟ تیرے لیے دیسی گھی سے حلوہ بنایا تھا، دوپہر تیرا انتظار کرتی رہی ہوں۔ اچھا اب کھا لیتا ہوں چاچی۔ چاچی کے ہاتھوں کا بنا ہوا حلوہ نہایت لذیذ ہوتا تھا، ویسے بھی بھوک سے نڈھال تھا۔ حلوے کا سن کر پیٹ میں آنتوں نے ندیدوں کی طرح اچھل کود شروع کر دی۔ ایک لقمہ بھی نہیں باقی بچا۔ تمہارے حصے کا حلوہ تو غازی کھا گیا ہے۔ وہ کیوں کھا گیا؟ کہاں ہے وہ؟ رات کو آیا تھا، ادھر باورچی خانے میں گھس گیا اور ضد کر کے کھا گیا۔ یہ جن کا بچہ بھی بڑا شودا ہے۔ چاچی غازی کا ذکر کرتے ہوئے ہنسنے لگی۔ چاچی غازی کب آیا تھا؟ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی۔ یہی کوئی عشاء کے بعد کی بات ہے۔ کہتا تھا چاچی آج تو تمہیں دیگ پکانی چاہیے۔ میں نے کہا دیگ بھی پکا دوں گی، لیکن پھر کبھی۔ کہنے لگا ہائے چاچی، اگر تو آج حلوے کی دیگ پکا کر مجھے دے دیتی تو تیری ساری مرادیں پوری ہو جاتی۔ ہاں مجھے یاد آیا شاہد پتر، اگر میں غازی کو حلوے کی دیگ پکا کر دے دوں تو کیا میری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی؟ چھوڑ چاچی، تو غازی کی باتوں میں آ گئی ہے، وہ شرارتی ہے۔ ابھی رات کو وہ مجھے کہہ رہا تھا۔ کچھ کہتے کہتے میں بوکھلا گیا۔ ہیں؟ تو رات بھر نہیں آیا، تجھے کہاں مل گیا؟ چاچی نے میری بات پکڑ لی۔ نہیں، دراصل وہ 2 روز پہلے ملا تھا۔ میں نے بات بدل ڈالی۔ کہتا تھا میں چاچی کے ہاتھوں سے حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اس نے آپ کو لالچ دینے کے لیے یہ کہہ دیا ہو، کیونکہ وہ بابا جی اور شاہ صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ تو ہے، چاچی کو جیسے سمجھ میں آ گئی ہو۔ چاچا جی کب تک آ جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ اب تک انہیں آ جانا چاہیے، چاچی نے بتایا۔ اسی اثنا میں حویلی کے گیٹ پر کسی نے زور زور سے کنڈی کھٹکھٹائی۔ لگتا ہے ملک صاحب آ گئے ہیں۔ چاچی نے سر پر چادر سیدھی کی لیکن پھر رک گئیں۔ لیکن وہ کیوں کنڈی کھٹکھٹائیں گے؟ دے خیر سخیا، بری امام سرکار کے نام کی خیرات دے ملکانی۔ باہر سے آنے والے کی آواز کے ساتھ بھاری گھنگرو کی چھن چھن سنائی دینے لگی۔ ایسے لگا جیسے بہت سارے بیل اپنے گلے میں لٹکائے ٹل کھن کھناتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ آئی بابا آئی،
चाची ने फकीर की सदा सुनते ही कहा और जल्दी से अंदर से एक रंगदार बड़ी सी बेल बूटों वाली चादर और कुछ रुपए मुझे थमाकर बोली, जाओ उन्हें दे दो। ये सब क्या है मगर? मैं हाथ पकड़े रुपए और चादर को देखकर पूछने लगा। चादर से मुझे जुलेखा की महक आ रही थी। पहले दे आओ फिर बताऊंगी, वो आहिस्ता से बोली, जैसे उन्हें डर हो कोई सुन न ले। चाची की इस राजदारी से मेरे कान खड़े हो गए। मैं हवेली के दरवाजे पर गया। बाहर 4 मलंग खड़े थे। उन्होंने एक बड़ी सी सबज चादर को चारों कोनों से पकड़ रखा था। उनकी रानों पर और कमर पर बड़े बड़े से पीतल के घुंघरू और जंजीरें बंधी हुई थीं। वो हिलते तो घुंघरू जोरदार आवाज से बजने लगते। मुझे देखकर मलंग ने चादर आगे की। मैंने रुपए उसमें डाल दिए। एक कोहना साल मलंग ने मुझसे चादर ले ली और जाते जाते बोला, मलिक साहब को हमारा सलाम बोल देना। गठाली के मलंग आए थे, नजराना पहुंच जाएगा। मैं अंदर आ गया। दे आए? कुछ कहा तो नहीं? चाची ने राहदारी में सरासीमा नजरों से देखते हुए पूछा। मैंने मलंग का पैगाम चाची को दे दिया और पूछा, चाची ये क्या मामला है? चाची ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया। चुप कर, मलिक साहब आने वाले हैं, उनसे पूछ लेना। 1 घंटे के बाद मलिक साहब आ गए। चाची ने उन्हें मलंगों की बाबत बता दिया। मुझसे कहने लगे, ये बरी इमाम साहब सरकार के शागिर्दों के मुरीदों का जत्था था। उसको ये लोग अपनी ज़बान में डाली कहते हैं। डाली क्या मतलब? यानी उर्दू ज़बान में जिसे शाख कहते हैं। मुझे नहीं पता, मलिक साहब कहने लगे, मैं ज़्यादा नहीं जानता। मुझे सिर्फ मालूम है कि जब मैं रावलपिंडी से नूरपुर शाह हज़रत शाह लतीफ़ के मज़ार पर हाज़री देने गया तो मुझे वहाँ इनके बारे में मालूम हुआ। मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ एक मेरे अजीज़ दोस्त के पीरो मुर्शिद रहते हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ वो पिशावर गए हुए हैं और डाली के साथ आएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि डाली दरअसल किसे कहते हैं। पिशावर में सराय जहाँ बेगम साहिबा जो गोर गठड़ी के नाम से मौरूफ है, वहाँ हज़रत बरी सरकार की घटाली है। यहाँ बरी इमाम साहब ने कुछ अरसा क़याम किया था। उनके मुरीदैन ने उस मुकाम को महफूज कर लिया और वहाँ बरी इमाम के मलंग और अकीदतमंद सारा साल आते रहते हैं। जिन दिनों बरी इमाम में उर्स होता है उससे 8-9 दिन पहले पिशावर में घटाली के मलंग और मुरीद जलूस निकालते और खैरात इकट्ठी करते हैं। उस जलूस को बरी इमाम की डाली कहा जाता है। सरहद के कोने खुदरों से मुरीदैन डाली में शरीक होते और 8 दिन का पैदल सफ़र करके बरी इमाम के मज़ार पर उस वक्त पहुँचते हैं जब उर्स का पहला सूरज तलू होता है। उनके रास्ते में 8 पड़ाव होते हैं। इर्द गिर्द के मुकामी लोग उस डाली का इस्तकबाल करते हैं। अभी डाली को नूरपुर शाह पहुँचने में 8 दिन बाकी थे कि मैं वापस आ गया। मेरे दोस्त ने पीरो मुर्शद की अदम मौजूदगी में मुझे एक मजजूब से मिलवाया था। वो दरबार से बाहर एक झुग्गी में बैठा था। मुझे देखते हुए वो कहने लगे कि परछाइयाँ तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, जा पहले सलाम करके आ। मेरे दोस्त ने मुझे सलाम करने के आदाब सिखाए। बरी इमाम साहब के रोज़े के करीब उनके शागिर्द और मुरीदैन भी दफन हैं। बरी इमाम के दरबार में पहुंचने से पहले उनकी कबूर पर जाकर दुआ करनी होती है। लिहाजा मैं दुआ करके आया तो मजजूब बाबा ने मुझे कहा कि तुम अपने इलाके की डाली के ज़रिए नजराना भेज दो, परछाइयाँ पीछा छोड़ देंगी। मजजूब के साथ एक मुरीद था जिसने मेरा मसला सुनकर मुझे नजराने की रकम और जुलेखा की इस्तेमाल शुदा चादर अरसाल करने के लिए कहा। हमारे इलाके के ये चारों मलंग हर साल पैदल बरी इमाम साहब के मज़ार पर जाते हैं। मैंने आते ही उनसे दरख्वास्त की तो आज वो सौगात लेकर चले गए। लेकिन चाचा जी, ये सब कुछ करने का मकसद? हमने वादा किया। चुप कर जा पुत्र, मलिक साहब ने मुझे कदरे नागवारी से रोक दिया। मैं अपनी बेटी को आग में नहीं झोंकना चाहता। इसके लिए अब मुझे जहाँ से आसरा मिलेगा मैं उसको थाम लूँगा। आपका यही फैसला है? मैंने पूछा। हाँ, मैं उस फैसले पर पहुँचा हूँ कि अब मैं बेशक तबाह बर्बाद हो जाऊँ। मैं उस शैतानी जाल को तोड़ दूँगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। मैंने उनके लहजे में इस्तकामत देखी तो उन्हें बाबा तीले शाह और हज़रत जी से मुलाकात का माजरा सुनाया और कहा, चाचा जी, वो दुनियावी तमा में मुब्तला नहीं है। हज़रत जी और बाबा तीले शाह को मैंने बहुत करीब से देखा है। हमें उनसे मदद हासिल करनी होगी। मेरी बात सुनकर मलिक साहब के चेहरे पर जिंदगी हवीदा होने लगी। मेरा कांधा थाम कर बोले, तो फिर इंतज़ार किस बात का, अभी उनके पास चलते हैं। मैंने घड़ी देखी। हज़रत जी के उठने का वक्त होने को था। हम ज़ोहर की नमाज उनके साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अंदर तमानियत के लड्डू फूटने लगे थे। खदशा बहरहाल था कि अगर शाह साहब को मालूम हो गया तो क्या होगा, लेकिन जब मलिक साहब अटल फैसला कर चुके थे तो मुझे अपनी जान से गुजर कर अपनी जान तक पहुँचने का हक हासिल हो गया था।
بہت سے جذبات میرے خوف کو اپنے پیروں تلے رون کر آگے ہی آگے بڑھ گئے تھے۔ ہم نے کسی کو نہیں بتایا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ زلیخا ہمارے ساتھ تھی۔ ہم کار میں بیٹھے اور کوٹلی بہرام سے ہوتے ہوئے حضرت جی کی مسجد میں پہنچ گئے۔ نماز ظہر ان کی امامت میں ادا کی۔ نماز کے بعد ایک جم غفیر ان کی زیارت اور دعاؤں سے فیض یاب ہونے کے لیے امٹ آیا۔ ہم بہت پیچھے بیٹھے تھے۔ زلیخا کو ہم نے کار میں بٹھا دیا تھا۔ حضرت جی نے خواتین کو اپنے حجرے کی طرف بٹھا رکھا تھا۔ میں زلیخا کو اندر لے آیا اور اسے بھی حجرے میں بٹھا دیا۔ مجھے بے قراری تھی کہ جلد از جلد حضرت جی سے ملاقات ہو، اس لیے میں بار بار اس امید پر کھڑا ہو جاتا تاکہ ان کی نظر مجھ پر پڑے تو ممکن ہے صبح کی شناسائی کام آ جائے اور وہ مجھے بلا لیں۔ لیکن نماز عصر تک ہماری باری نہ آئی۔ ملک صاحب بار بار پہلو بدلتے رہے۔ عصر کی اذان کے ساتھ ہی لوگ وضو کرنے کے لیے اٹھے تو میں نے موقع غنیمت جانا اور فوراً حضرت جی کے پاس پہنچ کر ان کے دستے مبارک کو تھام لیا۔ میں جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا۔ حضرت جی نے مجھے دیکھا تو ایسے بولے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو، نماز پڑھ لو بھائی، پھر ملاقات کریں گے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اور ملک صاحب حضرت جی کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھتے ہی حضرت جی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ صبر کرو میرے بیٹے، اللہ اپنے بندوں کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو سزا دے کر خوش ہو رہا ہے، بس تمہاری استقامت اور تمہارے ایمان کو آزمانا مقصود ہوتا ہے۔ اگر تو شاکر نکلا تو شکر سے مالا مال ہو جائے گا، اور اگر بہک گیا تو گر گیا۔ حضرت جی ملک صاحب کے ہاتھ پر اپنا دستے مبارک رکھ کر بولتے رہے، لاؤ کہاں ہے ہماری بیٹی؟ حضرت جی نے ہمارے دلوں کی زبان سمجھتے ہوئے پوچھا۔ میں اٹھنے لگا تو حضرت جی خود اٹھ پڑے اور حجرے کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ زلیخا بیٹی، ملک صاحب نے اسے آواز دی تو وہ چادر میں لپٹی معصوم سی گڑیا حضرت جی کے پاس آ گئی۔ حضرت جی کی محفل ایک سادہ پوش صاحب شریعت کی مجلس تھی۔ نہ اگربتی جل رہی تھی، لوبان، عطر اور کافور کی مہک سے محروم اس فضا میں صرف انسانوں کی سانسیں گھلی ہوئی تھیں۔ زلیخا چادر میں لپٹی حضرت جی کے سامنے آئی۔ حضرت جی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظریں حیا سے نیچے کر کے زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ زلیخا بیٹی، دل پر بوجھ سا محسوس کرو تو مجھے خبردار کر دینا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ہلکی سی آواز میں بولی، جی۔ حضرت جی دوبارہ پڑھائی کرنے لگے۔ 5 منٹ تک مسلسل پڑھتے رہنے کے بعد انہوں نے نظریں اٹھائیں اور زلیخا کی پیشانی اور دائیں بائیں کاندھے پر پھونک مار کر بآواز بلند پڑھنے لگے، یا شانی بحق یا حفیظ علی کل شعین قدیر۔ وہ مسلسل اس وظیفے کی گردان کرتے رہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا زلیخا کے چہرے پر کھچاؤ کے تاثرات ابھر رہے اور لب پھڑک رہے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کسی طاقت نے اس کے ہونٹ پکڑ رکھے ہیں۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میرا دل ہانپنے لگا۔ حضرت جی آنکھیں بند کیے پڑھائی کرتے جا رہے تھے۔ ان کی پیشانی بھی شکنوں سے آلودہ ہو رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ حضرت جی کو زلیخا کی کیفیت سے آگاہ کر دوں۔ اس کے دل پر پڑنے والا دباؤ مجھے اپنے قلب پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں آگے بڑھ کر حضرت جی سے کہنے ہی لگا تھا کہ حضرت جی نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی دستے مبارک بلند کر کے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب تھا ان کی روشن خیالی ارد گرد کے ماحول سے باخبر تھی۔ ادھر زلیخا کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لب کسی مرئی طاقت نے اس قدر مضبوطی سے سی دیے تھے کہ اس کے اندر ہونے والی جنگ سینے سے چہرے تک پھیل گئی تھی۔ دونوں جبڑے بار بار پھیل رہے تھے، آنکھیں دباؤ سے ابل پڑنے کو تھیں، حتیٰ کہ اس کے گوندے ہوئے سیاہ گیسو بھی بکھرنے لگے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے پاس بیٹھی عورتیں ڈر کر پیچھے ہٹ گئیں، بلکہ ایک آدھ تو حجرے سے بھاگ بھی گئی تھیں۔ زلیخا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے جبڑوں کو تھام لیا تھا۔ لگتا تھا جیسے اس کے اندر طوفان برپا کرنے والی قوت اس کے جبڑوں کا قید خانہ توڑ کر باہر نکل جانا چاہتی ہے۔ میں ہی نہیں، ملک صاحب بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر لرز اٹھے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ غبارہ یاد آ رہا تھا جس میں حد سے زیادہ ہوا بھر دی جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ زلیخا کے چہرے کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ کہیں اندرونی دباؤ اس کے پر خچے نہ اڑا دے۔ اس کے چہرے کے خد و خال بگڑتے چلے جا رہے تھے اور ادھر حضرت جی مسلسل پڑھتے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ہوا جس کا آج بھی تصور کرتا ہوں تو پاؤں تک مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا دل خراش اور خوفناک منظر میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ زلیخا کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔
یا اس کے اندر شورش برپا کرنے والی طاقت کا غضب آخری حد کو چھو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ایک دم کھڑی ہو گئی اور اس کا بدن ایکا پھیلنے لگا۔ اس لمحے حضرت جی پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے زور سے اپنا دایاں ہاتھ زلیخا کے سر پر مارا اور اس کے سلے ہوئے لب اندرونی طوفان کے ریلے نے ایسے توڑ دیے جیسے کسی ڈیم کے بند پانی کے دباؤ کی وجہ سے ایک دم کھول دیے جائیں تو پانی پوری رفتار سے بہہ نکلتا ہے۔ زلیخا نے زوردار غرغراہٹ کے ساتھ خون بھری کہہ کی جو دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت جی کے کپڑے خونی کہہ سے آلودہ ہو گئے۔ اس لمحے انہوں نے قادر بخش کو آواز دے کر پانی لانے کے لیے کہا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، لمحوں میں ایک کنویں میں سے پانی بھر لایا۔ زلیخا کہہ کر کے پیچھے کو گر گئی تھی اور بری طرح ہانپ رہی تھی۔ پورا ماحول اس کی کہہ کے تعفن سے آلودہ ہو گیا تھا۔ یہ سیاہی ماہل کہہ کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر بہت سے سائل بھاگ گئے تھے۔ حضرت جی نے پانی لے کر اس پر دم کیا اور زلیخا کے چہرے کو اس پانی سے دھویا۔ ان کے چہرے پر اب اطمینان نظر آ رہا تھا۔ شکر ہے اس ذات کریم کا جو انسان کو خناس کے سحر سے پاک کرنے میں ہماری مدد فرماتی ہے۔ حضرت جی نے چلو بھر پانی اپنے چہرے پر ڈالا اور اپنے سائلوں کی طرف دیکھ کر بولے، کیا ممکن ہے آپ لوگ آج چلے جائیں؟ حضرت جی کے معتقد بڑے فرما بردار تھے۔ سب واپس چلے گئے۔ اب میرے اور ملک صاحب کے سوا اور کوئی سائل نہیں تھا۔ شاہد میاں، حضرت جی مجھ سے مخاطب ہوئے، میں غسل کر کے آتا ہوں، زلیخا بیٹی کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائے گی۔ پھر وہ قادر بخش کی طرف رخ کر کے بولے، قادر بخش صفائی کر دینا۔ ملک صاحب بے ہوش زلیخا کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں تشکر بھرے آنسوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ بیٹی کا سر گود میں رکھ کر وہ ممتا بھرے انداز میں اس کے بکھرے بال سنوار رہے تھے۔ میرے مولا، میری سختیاں معاف کر دے۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بار بار اللہ میاں جی سے دعا کر رہے تھے۔ میں نے قادر بخش کے ساتھ مل کر مسجد کے حال کو پانی سے صاف کیا۔ تاک میں ایک گلاس رکھا ہوا تھا جس میں آٹا ڈال کر اس میں اگربتیاں لگائی ہوئی تھیں۔ فضا میں ابھی تک کہہ کی ناگوار بور رچی ہوئی تھی۔ میں نے اگربتیاں جلا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی خوشگوار مہک پھیلنے سے بدبو ختم ہو گئی۔ حضرت جی غسل کر کے آ گئے تھے مگر ابھی تک زلیخا ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حضرت جی نے اس کی نبض چیک کی اور اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا کر بولے، اللہ کا شکر ہے بیٹی کی حالت سنبھل رہی ہے۔ وہ شفقت پدرانہ کے ساتھ زلیخا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بیدار کرنے لگے۔ اٹھو میری بیٹی، اٹھو میری بہادر بیٹی، دیکھو تمہارے والد محترم غم زدہ کھڑے ہیں۔ اٹھو اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ اب تاریک راتوں کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ کہہ دو کہ اب تمہارے من میں نور کی پاکیزہ کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ اٹھو میری پاک دامن بیٹی، اٹھو۔ تم کتنے ہی پہروں میں جلی ہو لیکن میرے رب ذوالجلال کی رحمت نے اب تمہیں اپنی پناہ دی ہے۔ حضرت جی کے الفاظ ہیرے موتیوں جیسے تھے تو جذبات جنت کی پرسکون فضاؤں جیسے تھے۔ یہ ان کے الفاظ کی تاثیر کی کرامت تھی کہ زلیخا آنکھیں کھولنے لگی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے چادر سے سر ڈھانپ لیا اور حضرت جی کی طرف عقیدت و احترام سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اطمینان نور کی طرح برس رہا تھا، آنکھوں میں زندگی بیدار ہو گئی تھی۔ حضرت جی، دل کو بڑا ہی سکون مل رہا ہے۔ بیٹی، اللہ تمہارے قرار کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ اب تو سکون ہی محسوس کرتی رہے گی، لیکن میری بیٹی نماز باقاعدگی سے پڑھتی رہنا۔ میں تمہیں ایک سورہ مبارکہ کا تحفہ دوں گا، اس کو پڑھتے رہنا، اللہ اس کے ذاکر کو کبھی غیر مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ حضرت جی نے زلیخا کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، سورہ رحمان فجر کی نماز کے بعد باقاعدگی سے پڑھنا اور اس عاصی کے لیے دعائے خیر کرنا۔ میرے مولا کریم کی صفات، اس کی عنایات اور انسانیوں کی ناشکریوں کا ذکر تمہیں اس سورہ مبارکہ میں ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کے ذاکر کو اطمینان قلب نصیب ہوتا اور اس کے نصیب کے مکفل دریچے کھل جاتے ہیں۔ جہاں تقدیر کا لکھا بے بسی کا نوحہ پڑتا ہے، وہاں ایک ذاکر کو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے نوازتا ہے، اور بے شک اللہ کی عطا مقدر کی پابندیوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، میرے دل سے نکلا۔ حضرت جی نے طائرانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر ملک صاحب سے مخاطب ہوئے، کوشش کریں کہ ہماری بیٹی کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ زلیخا شادی کا ذکر سن کر شرما گئی، لیکن ایک انجانا سا خوف دوبارہ اس کے چہرے پر منحوس پرچھائیاں ڈالنے لگا۔ میرے دل میں بھی میٹھا سا احساس تقویت پانے لگا۔ یہ سراب سے نکل کر حقیقتوں کو پانے کا جذبہ تھا۔ دعا کریں
اچھا سا رشتہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کے ہاتھ فوراً پیلے کر دوں گا۔ ملک صاحب نے کہا، اور پھر کرب ناگہانی سے ان کی جبیں آلودہ ہو گئی۔ وہ ریاض شاہ کا معاملہ حضرت جی کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے۔ ملک صاحب، آپ اپنے ایمان کی پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کے راستے میں نہیں آئے گا۔ میں نے اس کی ہوس اور شیطانیت کو ختم کر دیا ہے۔ اسے فوراً اپنے گھر سے نکال دیں۔ جو بندہ شریعت کا پابند نہیں وہ اللہ کا دوست یعنی پیر اور ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ ریاض شاہ کے پاس روحانی قوتیں ہیں۔ میں نے کہا، روحانی قوتیں حاصل کر لینا ایک الگ بحث ہے، لیکن جو مسلمان ایک بزرگ کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی علوم سے استفادہ کرتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، مگر نماز اور دیگر شرعی احکامات کو ملحوظ نہیں رکھتا، وہ کامل پیر اور ولی نہیں ہو سکتا۔ شاہد میاں، ایک بات ذہن میں رکھ لو، نماز افضل ترین عبادت ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر متقی پرہیزگار کون ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کالی کملی والے کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتا، لیکن سرکار دو جہاں اللہ کے حضور سجدے میں رہتے اور اپنے اللہ کے شکر گزار بنے رہتے۔ خلفائے اسلام اور صحابہ کرام کی کوئی ایسی مثال بتا دو کہ انہوں نے کبھی نماز اور دیگر شرعی احکامات سے غفلت برتی ہو۔ اللہ کے بندے، یہ سارے اعلیٰ و افضل انسان روحانیت کے درجہ افضل پر فائز تھے، بلکہ میرے جیسے خاکسار تو کسی صحابی رسول کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ جب ایسے اعلیٰ و عرفہ مسلمانوں نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا تو ہم کون ہوتے ہیں یہ دعوے کرنے والے؟ کسی کامل ولی کی داستان حیات پڑھ لو۔ اللہ کی عبادت اور شریعت کے پابند تھے وہ، اس لیے تم اپنے دل کو سمجھا لو کہ ریاض شاہ ایک کامل انسان نہیں ہے، وہ ہوس کا غلام ہے، جنات کا غلام ہے۔ جو لوگ ریاض شاہ کو نیک و بدکار کے درمیانی درجات سے نوازتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن میں نے جو دیکھا اور سنا ہے اس کے مطابق اس کو ایک پراگندہ خیال اور سفلی قوتوں کا ماہر سمجھتا ہوں۔ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں کہ ایسے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھک جائے۔ ملک صاحب پر حضرت جی کی باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ وہ بولے، میں اسے جوتے مار کر نکال دوں گا۔ حضرت جی، میں تو پہلے دن سے اس سے بدگمان ہوں، لیکن میرے بچوں اور بیوی کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔